بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات اور ہمارے عقائد کو درست کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو کچھ سیکھنے اور کچھ اس میں سے سمجھنے کی صلاحیت ہمیں دی اور موقع عطا فرمایا کہ ہم اس میں سے کچھ سیکھیں اور سکھائیں اور اپنے عقائد کو درست رکھیں۔ اس کے لیے اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اس کا بے انتہا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے۔ پہلے تو اس نے مسلمان بنایا، سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمارے یقین ہے کہ سرکار کی امت میں جو بھی ہے، چاہے کیسا بھی گنہگار ہو، امتی ضرور ہو تو اس کی نجات ہے۔ اور امتی کی شرط کیا ہے؟ امتی ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو۔ اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو ایمان رکھتا تھا، جو اس کا عقیدہ تھا، جو اس کے خیال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور اس کی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں اور نبی کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اور مرنے کے بعد سوال و جواب کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، ان سب بارے میں جو عقائد ہونے چاہیے تھے وہ اس کے درست ہو، صحیح ہو، جو حقیقت ہے اس پر مبنی ہو، جو اللہ نے بتانا چاہا اسی کے حساب سے ہو، اور جو اس کے رسول نے ہمیں بتایا اس کے مطابق ہو۔ اگر اس کے برخلاف ہے تو آدمی کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان دو کیٹیگری میں ہوتے ہیں، صرف اور صرف دو کیٹیگری میں، تیسری کوئی کیٹیگری، تیسری کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے۔ یا تو آدمی مومن ہے یا پھر کافر ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی اور تیسرا گروپ نہیں ہے۔ یا انسان مومن ہے یا انسان کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب مومن کے اندر الگ الگ کیٹیگریز ہیں، صالح ہے، ولی ہے، نبی ہے، عام مومن ہے، اور اس کے کچھ اوصاف ہے، اس طرح کے مومن ہے، یا وہ مسلمان ہے یا وہ کسی زمانے میں اہل کتاب تھا جیسے نصرانی تھا، یا کسی زمانے میں یہودی تھا، لیکن یہ مومن ہے۔ اور کافر کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جس کو کیسے، جیسے کہ کوئی مرتد ہے، کوئی معاذ اللہ بت پرست ہے، کوئی بحریہ ہے، یا کوئی آج کے زمانے کا نصرانی یا آج کے زمانے کا یہودی ہے، یا معاذ اللہ کوئی منافق ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا تو انسان مومنوں کی کیٹیگری میں ہے یا پھر وہ معاذ اللہ کافروں کی کیٹیگری میں ہے۔ اس کے درمیان کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں مومن بھی ہو کافر بھی ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو سوال کریں منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق کافر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان جتاتا ہے لیکن اصل میں وہ کافر ہوتا ہے، اصل میں وہ کافر ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان صرف جتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو کسی بھی حال میں مرنا ہے تو ایمان کی حالت میں مرنا ہے، ایمان کی حالت میں مرنا ہے۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، کہ تم مسلمان ہو۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنا اشد ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کے بعد صرف اور صرف مسلمان ہی مومن ہے، جو حضور پر ایمان لایا اور جو اسلام جس نے قبول کیا وہی مومن ہے، کوئی اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی کہے کہ بدعتی ہے، بدعتیوں کے بارے میں قرآن میں ایسا معاف کی جگہ میں آیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو مسلمان، جیسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان مومن انسان یا تو مسلمان مومن ہے یا پھر کافر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو حد ہے اس کی کہ آدمی مسلمان تو ہے، یا تو بہت نیک ہے جیسے نبی ہے، اس کے نیچے ہے تو صدیق ہے، اس کے نیچے تو شہید ہے، صالح ہے، وغیرہ وغیرہ، ولی ہے، اس کے بعد نیچے گنہگار، اس کے بعد بد عقیدہ ہے، اس کے بعد بد عقیدہ ہے۔ بد عقیدگی میں
بھی کیٹیگریز ہیں، لیکن بد عقیدہ کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ اس نے کوئی ایسی بات نہ کہی ہو یا ایسا اس کا عقیدہ نہ خراب ہو گیا ہو جو بالکل اس کو کافر قرار دے دے۔ لہذا جتنے بھی گروپس ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بہت سارے گروپس بن جائیں گے، تو ان گروپوں میں بھی دیکھا جائے گا کہ یہ گروپ کے عقائد جو ہے کچھ خراب ہے لیکن کفر تو نہیں ہے، کفر تو نہیں ہے۔ اگر کفر کے عقائد ہے تو پھر وہ اس طرف چلا گیا جس طرف جانا نہیں ہے، اس طرف جانا نہیں ہے۔ اور اگر وہ بد عقیدہ ہے لیکن اس کی بد عقیدگی کفر کی حد پار نہیں کی ہے، تب بھی اس کو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے لیکن بہت ہی نچلے درجے کا مسلمان ہے، بدعتی ہے اور اس کے عقائد بد مذہبی کے ہیں، لیکن اس کو کھلم کھلا کافر نہیں کہیں گے۔ لہذا انسان کی صرف دو ہی کیٹیگریز ہیں، یا تو وہ مومن یعنی مسلمان ہے یا پھر وہ کافر ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو بدعتی ہے یا بد مذہب ہے وہ کفر سے زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں، اور معاذ اللہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ان کے عقائد اتنے بگڑ جاتے ہیں یا ان کی زبان سے ایسی نازیبا باتیں نکل جاتی ہیں کہ جس سے وہ کافروں کی گروہ میں آ جاتے ہیں۔ تو لہذا اشد ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اصل چیز عقائد ہے، اصل چیز عقائد ہے، عقیدہ ہے۔ جس کا عقیدہ درست ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، انشاءاللہ اس کی نجات ہے، انشاءاللہ اس کی نجات ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہم نے یہ سنا ہے، حدیث پاک میں ہے، بہت ہی افضل ترین حدیث ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ ساتھ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے، سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ہم نے، بلکہ تمام علماء کرام کا یہ اتفاق ہے کہ انسان کو اپنے عقائد درست رکھنے چاہیے، ایمان اس کا درست ہونا چاہیے، اور اس ایمان کے ساتھ رہا اور دنیا سے گیا تو اس کی نجات ہے، پھر چاہے عمل تھوڑے سے ہو، تو چاہے عمل تھوڑے سے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی عمل نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار انسان ہو جاتا ہے، غلطی انسان ہو جاتی ہے، لیکن عقائد میں غلطی اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے، کفر کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لہذا ہم نے یہ درس شروع کیا بہار شریعت کا، اس کا پہلا حصہ جو ہے عقائد کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ یہ کتاب ہم اس کو پوری کریں گے۔ تو پچھلا جو درس گزرا اس میں کچھ باتیں ہم نے سیکھی، اس کو ہم تھوڑا سا دہراتے ہیں تاکہ ہمارے میموری جو ہے جو کچھ سیکھا ہے وہ بہت ریفریش ہو جائے۔ بلکہ پچھلے درس میں ہم نے صرف ایک ہی عقیدہ پورا سیکھا تھا، پڑھا تھا اس کتاب سے، وہ دوہرا لیتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 1 بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں یعنی نام میں۔ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے۔ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو یعنی باقی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، یعنی وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب اس کا ہم تھوڑا سا دورہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ تو وہ کیسا ایک ہے؟ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم گنتی کرتے ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4، یا اس سے نیچے جاتے ہیں تو صفر سے نیچے جاتے ہیں تو -1 -2 -3، تو جس طرح عدد میں 1 2 3 ہے، اس میں ایک عدد ہے جس کو کہتے ہیں ایک، جو پہلا عدد ہے اس کو کہتے ہیں ایک۔ تو اللہ کا ایک ہونا اس ایک عدد کے مطابق نہیں ہے، یہ اس شے سے بھی وہ بڑا ہے، اس صفت سے بھی وہ بڑا ہے۔ ایک ہونا نمبرنگ کی وجہ سے نہیں ہے، نمبرنگ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ ایک ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ ایک ہی خدا ہے، اور وہ ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اور اس نے اپنے کلام میں قرآن پاک میں اس کا ثبوت کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجیے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ دوسری جگہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اے محبوب تمہارا خدا یعنی تم سب کا خدا، الہکم تمام الناس سے کہا، تمام لوگوں سے کہا کہ تم سب کا خدا ایک ہی خدا ہے، واحد لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اس کے سوا خدا ہے ہی نہیں۔ اس کے آگے شاید فرمایا کوئی اس کا شریک نہیں، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، پارٹنر مطلب کسی چیز میں آپ کا ساجھیدار ہو، جیسے آپ کوئی کمپنی بناتے تو کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے مور دین ون، مجھے کمپنی دو میرے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا، کہتے ہیں مور دین ون مطلب کمپنی، اور کمپنی انگلش میں بھی اسی ورڈ کو کہتے ہیں، کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے اس کی ذات میں یا اس کے صفت میں اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے۔ کن چیزوں میں ساجھیدار نہیں؟ نہ اس کی ذات میں کوئی ساجھیدار ہے، اس کی میں انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا، ذات میں ساجھیدار کیسے کوئی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم ایک ہے، ہم بھی ایک ہے، ہمارے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، یہ بھی اس کے انشاءاللہ نقطہ بیان کریں گے۔ نہ ہی صفات میں کہ جیسا وہ ہے اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، چاہے وہ خدا ہو یا نہ ہو، خدا ہو یا نہ ہو، خدا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو غیر خدا بھی اس کے صفات میں برابر، کسی بھی صفت میں جو اللہ کی ازلی ابدی صفات ہیں اس میں بھی کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے، نہ ہی اس کی کسی صفت میں اس کے ساتھ اس کا ساجھیدار ہے۔ سمجھ بات آ رہی؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، تو کریم ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو ساتھ میں ملانے کے بعد وہ کریم بنتا ہے، وہ کریم خود سے ہے، کریم وہ خود سے ہے۔ بس یہ مثال کے سمجھا دیا کہ اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کہ کوئی خدا ہو، چھوٹا خدا، بڑا خدا، اور اس سے تھوڑا بڑا خدا، پھر یہ ایک فائنل خدا ہے، تو اس نے اپنی خدائی کو بانٹ دیا ہے یا اپنی ذات میں تقسیم کی ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی صفات میں اس کے جیسا ہے کہ بھائی میری صفت یہ ہے لیکن اس کا تھوڑا حصہ اس کے پاس ہے، ایسا بھی کسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ صفات میں نہ افعال میں، کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں بھی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی پارٹنر ہے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، پیدا فرماتا ہے، تو یہ نہیں ہے اس نے کسی کی مدد لے کر کے کہ بھائی تھوڑا کام میں کرتا ہوں، باقی کام تجھے مجھے ضرورت ہے تیری تو تو کر دے، ایسا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، اس جیسا نہ ذات میں کوئی ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کے برابر کوئی ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں اس کے جیسا کوئی ہے، نہ ہی اس کے افعال میں اس کا کوئی ساجھیدار یا پارٹنر ہے، افعال مطلب اس کے کام میں، نہ اس کے احکام میں، جو وہ حکم جاری کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے اپنے فیصلے سے اکیلا کرتا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور اس کے احکام بھی جو دیتا ہے، حکم جو جاری فرماتا ہے وہ بھی اس میں اکیلا ہوتا ہے، اس میں کسی کی اس کو پارٹنرشپ نہیں ہوتی کہ یہ حکم جو ہے دو آدمی نے یا دو ہستیوں نے ساتھ میں جاری فرمایا، ایسا نہیں ہوتا، وہ اکیلا حکم جاری فرماتا ہے۔ ہاں اس کا حکم جب جاری ہوتا ہے تو اس کا کام دوسرے لوگ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا حکم اکیلے کا ہے، اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں۔ نہ اسماء میں، اسماء مطلب نام، اس کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں، چاہے کوئی اپنا نام معاذ اللہ اپنے بیٹے کا نام اللہ رکھ دے تو بھی اس کے نام میں وہ شریک نہیں ہوا، کیا سمجھا؟ کسی نے اپنا نام رحیم رکھ دیا تب بھی وہ اللہ کا جو نام رحیم ہے اس کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں کہ جس نام کے ساتھ اس کی ذاتی صفات اور ذاتی کمالات ایسے ہیں وہ نام کسی اور کو دے نہیں سکتے، جیسے لفظ اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے، کسی انسان کو اللہ نہیں بول سکتے، کسی کو اللہ بولیں گے کفر ہو جائے گا، کسی شخص کو رحمان نہیں بول سکتے، کسی شخص کو آپ صمد نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے کچھ نام ایسے ہیں کہ اگر وہ نام کسی اور کو دے دی جائے، کسی نام کو کسی اور کو دے دی جائے تب بھی وہ نام اور یہ نام برابر نہیں ہوں گے،
وہ نام اور یہ نام برابر نہیں ہوں گے، اس لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، علیم ہے، اور اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وفوق کل ذی علم، وفوق کل ذی علم علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات